بتاؤ اس کو روکنے کے بارے میں تم نے کیوں کہا؟ کیا معاملہ ہے بتاؤ؟ وہ چیخ کر کے کہے گا یا چیخ کر کے کہے گی کہ اللہ یہ دنیا میں میرا شوہر تھا، یہ دنیا میں میرا بھائی تھا، یہ دنیا میں میرا باپ تھا، اے اللہ میں شراب میں زنا کرتی تھی، میں غلط کام کرتی تھی، بغیر دوپٹہ کے گھوما کرتی تھی، میرے باپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، کبھی میرے باپ نے ٹوکا نہیں ہے، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ نماز کو پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، اے اللہ میں گانا بھی سنتا تھا، میں شراب بھی پیتا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، اے اللہ میرے باپ نے اگر منع کیا ہوتا تو میں رک جاتا، میں اپنے باپ کی بات بہت زیادہ مانا کرتا تھا، میرے باپ نے مجھے منع نہیں کیا، اے اللہ میرے باپ نے منع نہ کرنے کے وجہ سے میں شرابی بن گیا، اے اللہ اگر میں جہنم میں جا سکتا ہوں تو میرا باپ جہنم میں کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ غور کرو میرے بھائی کو، باپ بنے ہو تو ذمہ داری بھی نبھاؤ، اور باپ بنو جیسا بننا چاہیے محمد رسول اللہ کی طرف، حضرت ابراہیم کی طرف، حضرت عمر فاروق کی طرف بنو میرے بھائی۔ غور کرو میرے بھائیو، آج ہم اور آپ ماں باپ ہیں لیکن اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دے رہے ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی، جس کو پیران پیر کہا جاتا ہے، عبد القادر جیلانی کا واقعہ آتا ہے بچپن کا۔ عبد القادر جیلانی کوفہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ماں نے اس کو 40 اشرفیاں دی، اے میرے بیٹے جاؤ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، تمہیں یہ کام آ جائیں گے، تمہیں راستے میں تم وہاں رہو گے تو کوئی سامان خرید لینا، کھا لینا، پی لینا۔ بیٹا 10 11 12 سال کا یہ بچہ قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو گھیر لیا، راستے میں قافلے کو ان ڈاکوؤں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور سب سے سامان کو مانگنے لگا، لینے لگا، چوری اور سب سے چھیننے لگا۔ بچے سے پوچھتا ہے، بچہ بتاؤ تیری گٹھری میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ اس گٹھری کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ 40 اشرفیاں؟ بچہ ہے بول رہا ہے، تمہیں معلوم ہے ہم ڈاکو ہیں؟ ہاں معلوم ہے۔ پھر تم بتا رہے ہو 40 اشرفیاں ہیں؟ کہا وہی کہہ رہا ہوں جو صحیح ہے۔ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کے پاس لے کر کے گیا عبد القادر کو، اور لے جانے کے بعد اپنے اس سردار سے کہا دیکھو یہ بچہ کہتا ہے اس گٹھری کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کی اس سردار نے کہا بچے بتاؤ سچ میں اس کے اندر 40 اشرفیاں ہیں؟ کہا کہ ہاں اس کے اندر 40 اشرفیاں ہیں۔ اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ہم ڈاکو ہیں اور ہم تمہاری اس اشرفی کو لے لیں گے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تم جھوٹ بول کر کے بچ سکتے تھے اور اپنے اشرفیاں بچا بھی سکتے تھے۔ وہ بچہ کہتا ہے اگر میں جھوٹ بول دیتا تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا، اس وجہ سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، اشرفیاں جائے لیکن میں جھوٹا نہ کہلاؤں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سنا ایک چھوٹا سا بچہ جب اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے تو ہم اتنی زیادہ برائیاں کر رہے ہیں، کل قیامت کے اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ تمام ڈاکوؤں نے توبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور سب کے سب ایمان والے بن گئے اور سب کے سب سچے بن گئے اور توبہ کر لیا ان چوری سے اور ڈکیتی سے۔ میرے بھائیوں، ماں نے اپنے بچے کو کس انداز سے تربیت دی تھی، غور کیجئے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھئے، اپنے بچے کو تربیت دے رہے ہیں اور اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنانا، کسی کو اللہ کے برابر مت سمجھنا، اے میرے بیٹے ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ باپ بتا رہا ہے
اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے اے میرے بیٹے سب کچھ کرنا شرک مت کرنا، یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر تم نے شرک کر لیا اور اسی حال میں تیری موت ہو گئی تو تیرے اوپر جہنم حرام اور تو تیرے اوپر جنت حرام اور تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ معلوم ہے آج کل ہم اور آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں شرک مت کرنا، آج ہم اور آپ خود شرک کرتے ہیں، اپنے بچے کو کہاں سے سمجھائیں گے؟ شرک مت کرنا اپنے بچے کو سب سے پہلے یہ بتاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ اے میری بیٹے یا بنی، اے میری بیٹے اگر تم دنیا میں کہیں بھی کسی بھی خطے میں رہو اور اگر کوئی برائی کرو، کوئی غلط کام کرو، کوئی اچھا کام کرو، اے میرے بیٹے اس بات کا ایمان تمہیں ہونا چاہیے اور اس بات کا تمہیں یقین ہونا چاہیے وہ کام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے کر کی آئے گا۔ تم کوئی بھی برائی کرو، کوئی بھی اچھائی کرو اور بند کمرے کے اندر کرو، کسی بھی سمندر کے گہرائیوں کے اندر کرو، پہاڑ کی چوٹی میں کھڑے ہو کر کے کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جان سکے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں سکے گا۔ اے میرے بیٹے یاتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اس کام کو لے کر کی آئے گا۔ غور کرو، سوچو میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو اور اندازہ لگاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی یہی تعلیم دے رہے اور یہی کہہ رہے، اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں میرے بیٹے اس کام کو اللہ لے کر کے آئے گا۔ اگر اپنے بیٹے سے کہہ دو، اپنے بیٹی سے کہہ دو کہ کہیں بھی یہ کام کرو گے، ہاں یہ کام کر لو گے لیکن میرے بیٹے اس کام کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا۔ اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو سمجھا دو، اے حال پیدا کے لوگوں، اے کٹیہار کے لوگوں، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اس کو بتاؤ اے میرے بیٹوں جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں مرو گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب مر جائے، میرے بھائیوں کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ہماری اور آپ کی موت آ جائے۔ اس وجہ سے کوئی برائی کرنے سے پہلے سوچتے رہو اگر اسی حال میں مر گیا تو قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جاؤں گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، شراب کے ان اڈوں سے اپنے آپ کو روکو، شراب سے توبہ کرو، زنا سے اپنے آپ کو روکو اور زنا سے توبہ کرو میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا پاور اتنا زبردست ہے کہ کسی بھی کونے میں رہو، کہیں بھی رہو، اللہ رب العالمین تیری حرکتوں کو ریکارڈ کرے۔ غور کیجئے میرے بھائی کو، انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال اولاد تمہارے لیے بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ آج اولاد کی چکر میں اور مال کے چکر میں لوگ دیوانہ ہیں، پاگل ہیں۔ بیٹا جو کہتا باپ سنتا اس کی ماں سن رہی ہے، بیٹی کوئی بات کہتی ہے تو ماں اس کی بات کو سنتی ہے۔ صحیح غلط کوئی اسے مطلب نہیں ہے۔ اتنا دیوانہ مت ہو، اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ساری بات مانو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا بیٹی کہے گی اے میری ماں مجھے اس لڑکے سے پیار ہو گیا، میں اس لڑکی سے محبت کرتی ہوں، اس لڑکی سے میں لو کرتی ہوں، اے میری ماں مجھے اس سے شادی کرا دو۔ اور آپ کا باپ نہیں کرائیں گے؟ اب ایک مرتبہ لاسٹ میں کہہ رہو نہیں کرائیں گے، وہ بیٹی کہے گی تم کرو یا نہ کراؤ، ہم تو اسی کے ساتھ کریں گے، ہم تو بھاگ کر کے کر لیں گے، کیونکہ جس وقت تمہیں روکنا چاہیے تھا اس وقت تو تم نے منع ہی نہیں کیا۔ اب لاسٹ پوزیشن میں تم مجھے منع کر رہے ہو، لاسٹ اسٹیج میں تم مجھے منع کر رہے ہو۔ جب میں اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی تب تو تم نے منع نہ کیا، جب میں اس کے ساتھ پارکوں میں گھوما کرتی تھی تب تو تم نے منع نہ کیا، اب میں جب اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اب تم منع کر
رہی ہو. ماں کہے گی بیٹی وہ تو غیر مسلم لڑکا ہے, اس کے ساتھ تم کیسے کرو گے؟ لیکن میرے بھائیوں وہ لڑکی جا کر کے غیر لڑکوں کے ساتھ شادی کر لے گی. کتنے واقعات ہو رہے ہیں غیروں کے ساتھ. তোমরা অনেকক্ষণ থেকে ইন্তেজার করছো, এবারে 10 মিনিটের মধ্যে মধ্যে স্যার নিজের বক্তব্য ইতি করবেন এবং মৌলানা মুমতাজ আহমদ কাসিমি সাহেব স্টেজে এসে উপস্থিত হয়ে গেছে, যিনি বাংলায় বক্তব্য রাখবেন. যেহেতু তোমরা যাবে না, বসে থাকো, ইনশাআল্লাহ 10 মিনিটের মধ্যে মধ্যে তোমাদের জন্য স্যার মুমতাজ আহমদ কাসিমি সাহেব উনি বক্তব্য রাখবেন. تو میرے بھائیوں اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے, اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دو. مدرسہ سراج العلوم حال بیدا کے اندر اتنا زبردست اتنا شاندار مدرسہ آپ کے علاقے کے اندر موجود ہے, اور آپ کا بچہ اگر پڑھ نہ سکے, آپ کا بچہ تعلیم حاصل نہ کر سکے, تو میرے بھائی اس سے بڑھ کر کے اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اور آپ کے لیے افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم تک بھی تو نہیں دلوا سکتی. اپنے بچوں اور بچوں کو دینی تعلیم دو. دین جانے گا, اسلام جانے گا, تب اسے پتا چلے گا کہ اللہ کا پاور کیا ہے, تب اسے پتا چلے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے, تب اسے پتا چلے گا بہنوں کا حقوق کیا ہے, تب اسے پتا چلے گا سماج کے بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے اور چھوٹوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تب اسے معلوم ہوگا یہ اسکول, یونیورسٹی اور یہ ساری چیزیں تمہیں نہیں بتائیں گے, یہ اسلام تمہیں بتائے گا, یہ مدارس سے تمہیں پتا چلیں گے. اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو, تربیت دو, سمجھاؤ, اور اپنے بچوں کے اوپر نظر دوڑاؤ. بچوں کی تربیت دینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو دیکھو کہ وہ بچہ کی دوستی کس کے ساتھ ہے. اپنے بچوں کے اوپر نظر دوڑاؤ کہ تمہارا لڑکا کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ کھاتا ہے, کس کے ساتھ پیتا ہے. اگر وہ لڑکا تمہارے ایسے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے جو شراب پیتا ہے, جو غلط کام کرتا ہے, تو ایک نہ ایک دن تیرا بیٹا بھی شراب پینے لگے گا. تیری بیٹی کی سہیلی ایسی لڑکی ہو جو بغیر دوپٹہ کی گھوما کرتی ہے, تو ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ تیری لڑکی بھی بغیر دوپٹہ کے گھومنے لگے گی, تیرے بیٹی بھی بے پردہ ہو کر کے گھومنے لگے گی. اللہ کے نبی فرماتے المرأۃ علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہاں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کو دیکھنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. میرے پیارے ساتھیوں, اس وجہ سے اپنے بچوں کے اوپر نظر دوڑاؤ اور ٹائم دو اپنے بچوں میں, اپنے بیٹیوں میں ٹائم دو, اور اپنے بیٹوں کے بارے میں پتا کرتے رہو میرا بیٹا کس کے ساتھ رہتا ہے, کیا کرتا ہے. آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے بیٹا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, کوئی مطلب نہیں. نظر رکھو, اور بہت زیادہ غصہ ہو کر کے نہیں, محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے بچے سے بات کیا کرو, سمجھاؤ. آپ کا بیٹا ضرور مانے گا, آپ کی بیٹی ضرور مانے گی. یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ملی ہوئی ہے میرے بھائیوں. اپنے بچے کو دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کرو, ورنہ قیامت کے دن انہی اولاد کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. اگر اللہ نے اولاد سے نوازا ہے تو اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دو, تربیت دو, اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں اپنے بیٹیوں کو ڈرایا, اپنے پریوار والوں کو ڈرایا, اپنے قوم اور اپنے سماج کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے ڈرایا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام مرتے سمے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا یا اے میرے بیٹے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, آئی میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ میرے مر جانے کے بعد, میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. آئی میرے بیٹے میرے سامنے تو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو, لیکن یہ بتاؤ کہیں میرے مرنے کے بعد تم کسی اور کی تو عبادت نہیں کرو گے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, آئی میرے بیٹے یہ بتاؤ میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جواب دیا تھا,
जवाब दिया था कालो नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा। आई मेरे अब्बू जान, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे चले जाने के बाद भी हम तेरे रब की इबादत करेंगे। इब्राहीम के रब की, इस्माईल के रब की, इसहाक के रब की इबादत करेंगे, हम उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, अपने बेटों को मरते समझे मरते वक्त भी नसीहत करते रहो, अपने मरते समय भी इस बात की तालीम दो, मेरे बेटे अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करना, अल्लाह के कानून को फॉलो करते रहना, अपने बेटे को समझाते रहो। इसी तरीके से अगर तरबियत देना हो और अपने बेटे की वजह से अगर जन्नत में जाना हो तो एक काम अपने बेटों के लिए ये भी कर लो, अपने बेटों के लिए ये भी कर लो, अपने बेटों को समझाते रहो कि मेरे बेटे कुरान पढ़ते रहो, क्योंकि कुरान पढ़ने से इंसान का ईमान ताजा होता है। खुद घर के अंदर एक कानून नाफिज करो, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ने की तालीम दो और घर के अंदर से गाने को डिलीट करो, गलत चीजों को अपने यहाँ से हटाओ, तब आपका बच्चा सही रास्ते को अपनाएगा। वरना जलसों से आप समझिएगा हमारा बच्चा एकदम बिल्कुल दीनदार हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, बाप उसको यहूदी बना दे, मजूसी बना दे, नसरानी बना दे, उसके बाप के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से अगर आज हमारा बच्चा, हमारी बेटी अगर बिगड़ी हुई है और हमारा बेटा अगर बिगड़ा हुआ है तो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके माँ बाप इस मामले में बिल्कुल अपने बच्चे के ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है। बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद होना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते थे, हजरत इब्राहीम अपने बच्चों के लिए दुआ मांग रहे हैं, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को माबूद की इबादत से बचाना, इन बुतों की इबादत से बचाना और मेरे बच्चों को अल्लाह नमाजी बना दे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को दीनदार बना दे। आप भी अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए। माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला बहुत सुनता है और अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ बच्चों की औलाद की हक में रद्द नहीं करता है। इस वजह से मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है औलाद की तरबियत के ताल्लुक से। अपनी औलाद, क्योंकि औलाद ही सब कुछ है, या आने वाला ये मुस्तकबिल है, या आने वाला फ्यूचर है। अगर ये सुधर गया तो आने वाला फ्यूचर हमारा बिल्कुल रोशन है और हमारा ये फ्यूचर सुधर जाएगा। लेकिन अगर ये नौजवान नस्ल, ये बच्चे अगर बिगड़ गए तो मेरे भाई की कमर टूट जाएगी। तकरीर करा करके थक जाओ, समाज के अंदर इस्लाह नहीं हो सकता है। अपने बच्चों और अपने नौजवानों के ऊपर जोर डालो और कोशिश करो कि अपने बच्चों को दीनी तरबियत दो और ऐसी जगहों पे भेजो जहां पे क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की तालीम होती हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।